فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات علیہ. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، فرش اعضا کی مقبولیت کے لیے بحضور جناب فاطمۃ الزہرا بآواز بلند صلوات. جس نے جہاں بیٹھنا ہے وہ وہاں بیٹھ جائے، جس نے کوئی پنکھا ٹھیک کرنا ہے وہ کر لے، جس نے جو کرنا ہے اسے 1-2 منٹ میں جو کرنا ہے وہ کر لے. صلوات پڑھ لیجیے. واردی پر صلوات پڑھ لیجیے. تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے، وہ رحیم وہ کریم پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام. آواز آ رہی ہے سب تک؟ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند کریم قسم کھا رہا ہے. والعصر، قسم ہے عصر کی. جب خدا قسم کھاتا ہے تو وہ قسم کیسی ہوتی ہے؟ جب آپ اور میں قسم کھاتے ہیں کسی بات میں تو کیوں قسم کھائی جاتی ہے؟ تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے، عظیم ہو جائے. خدا کیوں قسم کھا رہا ہے؟ وہ تو خود عظیم ہے، وہ تو پہلے سے ہی عظیم ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ تو بولنا. ادھر بہت ساری جگہ ہے، اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بسم اللہ آ جائے. خدا جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وزن پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی بات میں. وہ ذات تو خود بہت عظیم ہے، لیکن خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ چیز کتنی عظیم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ کہہ رہے ہیں عصر کی قسم، جب وہ پھیل جائے. وقت عصر کیا ہے اگر معلوم ہو؟ نہ. عصر کا وقت کون سا ہے؟ روزمرہ کی جو عصر آتی ہے، اس سے مراد یہی ہے. عصر مطلب کسی خاص وقت کی خدا قسم کھا رہا ہے، کسی خاص لمحے کی خدا قسم کھا رہا ہے کہ مجھے عصر کی
قسم ہے، یعنی کوئی خاص وقت ایسا ہے، کوئی خاص لمحہ ایسا ہے جس کی اہمیت خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی قسم ہے۔ خدا جب کسی چیز کی قسم کھا لے، کسی وقت کی قسم کھا لے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات کی بے وزن پیدا کر رہا ہے، بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز ہی عظیم ہے، یہ وقت ہی عظیم ہے، یہ لمحہ ہی عظیم ہے کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ خدا نے بہت سارے مقامات پہ قرآن میں قسم کھائی ہے، مختلف جگہوں پر قسم کھائی ہے، اور مختلف سوروں کے شروع میں خدا قسم سے بات شروع کر رہا ہے۔ کبھی کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، کبھی کہتا ہے والقمر کی قسم، کبھی کہتا ہے والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، سورج کی قسم اور چاند کی قسم کہ جب وہ اس کی اتباع کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ پھر سورہ نجم میں اللہ قسم کھا رہا ہے وَإِذَا النَّجْمُ وَالْهَوَىٰ، اے لوگوں دیکھ لو کہ میں ان چیزوں کی قسم کھا کر ان چیزوں کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، مجھے قسم ہے ستارے کی، مجھے قسم ہے ستارے کی۔ میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا ان چیزوں کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو خود اتنا عظیم ہے، وہ اپنی بات میں وزن پیدا نہیں کرے گا، بلکہ ان چیزوں کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر کرنے گا کہ یہ چیزیں اتنی عظیم ہے، یہ وقت اتنا عظیم ہے جس کی قسم خود خدا کھا رہا ہے۔ اور قرآن میں، قرآن ایک عظیم کتاب کا نام ہے، قرآن ایک کلام خدا کا نام ہے جو اس کی ذات کا علم ہے، جو اس کی ذات کا علم ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کلام کے بارے میں اور کیا کہوں کہ یہ کلام اتنا معتبر ہے کہ جو اس کی ذات کا، اپنی ذات کا علم ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ بس اس میں خدا نے کہا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، مجھے قسم ہے ستارے کی۔ میں آپ سے یہ مخاطب ہوں، جب ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم، قرآن کی قسم۔ یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ناتواں بندے ہیں، ہم کسی اہمیت کے قابل نہیں ہیں، ہماری یہ بات ہے اس پہ یقین کر لیا جائے، لوگوں کے سامنے ہماری بات کا یقین کر لیا جائے، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ مطلب جب کسی سے بات ہو جائے اور وہ بات پہ یقین نہ کر رہا ہو تو پھر قسم کھائی جاتی ہے، خدا کی قسم میں نے ایسے کیا، خدا کی قسم میں نے، حالانکہ یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ بیان کر چکی ہوں شرعی قسم کچھ اور ہے، یہ بالکل بھی شرعی قسم نہیں ہے، تقیہ کلام ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں۔ خدا ادھر کیا کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا، قسم ہے۔ بہت سارے علماء سے پوچھا گیا کہ جب اللہ اپنی بات میں وزن پیدا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو اس سے مراد وہی چیز ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ تو علماء نے یہاں تفسیر میں بیان کیا کہ کبھی کبھی تو وہی چیز مراد لی جاتی ہے اور کبھی کبھی کوئی اور چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے کہا قسم ہے عصر کی، اس سے کوئی خاص لمحہ مراد لیا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے کہا والشمس وضحاہا، اب جب یہ بات اللہ کر رہا ہے کہ مجھے سورج کی قسم ہے، تو یہ سورج جو آج بڑی طاقت و قوت سے چمک رہا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہونا کہ خدا اس کی بات نہیں کر رہا، یہ جو سورج ہے وہ چمک رہا ہے، پوری طاقت سے ہمارے اوپر اپنی گرمی نچھاور کر رہا ہے۔ اچھا جو ہم نے دعائیں مانگی تھی سردیوں میں وہ گرمیوں میں پوری ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے اللہ بتاتا ہے کہ ساری طاقتیں اس اللہ کی ہیں، وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قدرت کاملہ کا تمام کا قدرت کاملہ اسی پروردگار کے حضور میں ہے۔ اللہ نے یہ مراد نہیں لیا کہ مجھے اس سورج کی قسم ہے، مجھے اس چاند کی قسم ہے جو آسمان پر چمکتا ہے، اس سورج کی قسم نہیں ہے، اس چاند کی قسم نہیں ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے اسے؟
اس سے مراد شمس نبوت ہے، آفتاب ولایت کی بات کر رہا ہے خدا۔ خدا سمجھانا یہ چاہتا ہے، مجھے قسم ہے شمس نبوت کی کہ جب وہ چمکا، اور مجھے قسم ہے اس کمرے ولایت کی کہ جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا، جب اس نے اتباع کی، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی خدا نے مختلف مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، کبھی کسی چیز کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی رسول کی زلفوں کی، کبھی رسول کے چہرے کی، کبھی رسول کی چادر کی، کبھی رسول کی کملی کی، کبھی رسول کی کسی چیز کی، ہر چیز کی خدا قسم کھاتا جا رہا ہے۔ لیکن خدا ساتھ ساتھ میں بتاتا بھی جا رہا ہے، اے رسول یہ ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تیرے لیے میں نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، میں نے ہر چیز تیری محبت میں بنائی ہے۔ میں نے چاند بنایا ہے تیرے لیے، میں نے سورج بنایا ہے تیرے لیے، میں نے ہر کائنات کو سجایا ہے تیرے لیے، ہوائیں بنائی ہے تیرے لیے، سمندر بنایا ہے تیرے لیے، بادل بنائے ہیں تیرے لیے، بارش بنائی ہے تیرے لیے، آسمان بنایا تیرے لیے، فرش بچھایا تیرے لیے، عرض بنایا تیرے لیے، عرش بنایا تیرے لیے، کرسی بنائی تیرے لیے، لوح بنایا تیرے لیے، قلم بنایا تیرے لیے۔ کائنات کو سجایا میں نے تیرے لیے، ہر چیز تیرے لیے ہے، میں نے تیری وجہ سے خلق کی، ہر چیز تیرے لیے ہے، ہر چیز تیرے لیے جاگنا، ہر چیز تیرے لیے ہے، ہر چیز تیرے لیے ہے۔ ادھر جب اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمُ مُسَخَّرٌ بِأَمْرِهِ، اب یہ جو میں نے ستارہ بنایا یہ اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ غور نہیں کیا آپ نے، میں نے ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے، لیکن ستارہ بنایا تو میں نے اپنے لیے۔ یا رسول اللہ، یا خدا پروردگارا، تو نے جب ہر چیز اپنے نبی کو دے دی، ہر چیز تو نے اپنے حبیب کو دے دی ہے، تو اب یہ ستارہ اپنے لیے کیوں کر رکھ رہا ہے؟ خدا بتا رہا ہے ہر چیز میں دے دوں گا اپنے نبی کو، ستارہ نہیں دوں گا۔ جاگنا جو پیچھے سو، ہر چیز میں اپنے حبیب کو دے دوں گا، ستارہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس کا بھی تو خالق وہی ہے، وہ اپنے لیے رکھا، کہا دیکھو یہ میرا حبیب خلق عظیم کا مالک ہے، میرا حبیب خلق عظیم کا مالک ہے، اور اگر میں ستارہ بھی ان کو دے دوں تو میں نے ان کی آغوش مطہر میں ایک بیٹی کو رکھا ہے۔ جب بیٹی بڑی ہوگی، جن گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رشتے بھی آتے ہیں، جب کوئی آئے گا نہ کوئی اپنی ضعیفی دیکھے گا، نہ کوئی اپنا بڑھاپا دیکھے گا، نہ کوئی اپنا حسن دیکھے گا، نہ کوئی اپنا غنی ہونا دیکھے گا، نہ کوئی اپنی دولت دیکھے گا، ہر کوئی آئے گا۔ اگر میں نے رسول سے کہہ دیا اور یہ ستارہ بھی رسول کو دے دیا، صلوات پڑھ نگر نگر گلی گلی علی علی علی، خدا کا کون ہے ولی؟ علی علی علی، خدا کا کون ہے ولی؟ علی علی علی، نبی کا کون ہے وشی؟ علی علی علی، نبی کا کون ہے وشی؟ علی علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مولا علی کی شان پہ بابا کے بلند صلوات۔ میں نے اپنے حبیب کو، اچھا یہ 2 دن چارج ہوا ہے، اس کے باوجود یہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، بہرحال اپنی دعا سے چل پڑا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی عطا کی ہے، اور اگر میں یہ ستارہ بھی، توجہ جو سو گئے وہ جاگ جائیے، میں نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی عطا کی ہے، اگر میں ستارہ بھی اپنے حبیب کو دے دوں تو میں نے ہر چیز
रसूल को देकर ये कहा कि हर चीज पे हक के तसर्रुफ रखते हैं आप, जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐ मेरे हबीब, अगर लोग आपसे तकाजा करें तो आप सूरज को पलटाकर बता दीजिएगा कि आप मेरे नबी हैं। ऐ मेरे हबीब, अगर लोग आपसे तकाजा करें, आपसे मोजज़ा मांगे, तो आप चांद को 2 टुकड़े करके बता दीजिएगा कि आप अल्लाह के खास आप जो है। ऐ नबी, ये सारी कायनात आपको हक के तसर्रुफ में दी जा रही है, ये पूरी कायनात आपकी है, लेकिन सितारा मेरा, सितारा मेरा है। मैंने अपने हबीब को बेटी अता की है, और जब लोग आएंगे रिश्ता मांगने के लिए, अगर रसूल हाँ करेंगे तो रसूल का इखलाक जद में आएगा। तवज्जो रखना, रसूल का इखलाक जद में आएगा। अगर रसूल मना कर देते हैं और रसूल का इखलाक जद में अगर हाँ कर देते हैं तो इस्मत फातिमा जद में आ रही है। अब रसूल करे तो क्या करें? तो मैंने अपने हबीब से कह दिया कि जब कोई रिश्ता लेने आए तो उसे कह देना कि फातिमा का कोई कुफ नहीं है, फातिमा का कोई कुफ नहीं है, इसका इख्तियार अल्लाह के पास है। और ऐ मेरे हबीब, इस पूरी कायनात को कह दे कि जिसके घर में सितारा उतरेगा ज़हरा उस घर में जाएगी। सितारे का नाम क्या है? सितारे का नाम क्या है? ज़ोहरा सितारा। कहा और भी सितारों का पता है? करोड़ों सितारे हैं, करोड़ सितारे हैं। रात को कभी चारपाई बिछाकर, कभी बेड लगाकर, कभी बिस्तर बिछाकर आसमान के नीचे आप और मैं जब लेटते हैं तो आसमान पर इतने सितारे नजर आते हैं। किसी सितारे का नाम याद है? नहीं, एक ही सितारा है जो कभी टूटा हो, जो कभी आया हो, जो कभी उतरा हो, जो कभी गिरा हो, जो कभी झुका हो। बस वो सितारा जिसके घर में आएगा, बस ज़हरा उस घर में जाएगी। अल्लाह ने बता दिया, जिस घर में ज़ोहरा जाएगा उसी घर में ज़हरा जाएगी। जिस घर में ज़ोहरा जाएगा उसी घर में ज़हरा जाएगी। अच्छा, अल्लाह ने कहा ए हबीब कह दे कि आज सितारा नाज़िल होगा, सितारा आएगा। सारी रात तारीख बताती, सारी रात सितारा वहां से चला, इंतजार होता रहा। जो सोए हैं जाग जाएं। इस जुमले पे ज़रूर बोलें, अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें, अपने ज़बानों को मारिफत मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर करें, क्योंकि यही तो मौका होता है जहाँ हमने बताना होता है कि हम अली वाले हैं। यही मौका, इसके अलावा तो हमें मौका दिया ही नहीं जाता, ना तो हमें मिंबर दिया जाता है। कोई कायनात की बात कर रही हूँ, इस पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, हर कोई तो इस घर का मुखालिफ नजर आता है, दुश्मन नजर आता है। यही मौका होता है जब हम मजलिसें सजा कर बैठते हैं, यही जब मौका मिंबर दिया जाता है, यहीं से बयान करना होता है। अल्लाह ने कहा सितारा आएगा, सितारा वहां से चला। लोगों ने खुद को संवारा, बुढ़ापे में सब सवार रहे, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई ज़ईफ है, कोई हुस्न का मारा, कोई हसीन, कोई अली की तलवार के सदके में गनी बना हुआ। ये सब इंतजार में हैं। किसी ने मुसल्ला बिछाया, किसी ने खुद को संवारा, सब तैयार है और सब तैयार हो गए सितारा उतरने का इंतजार कर रहे हैं। उधर से सितारा चला, चक्कर काटता हुआ, पूरी कायनात का चक्कर काटता हुआ। परवरदिगारा सितारा वहां से सीधा क्यों नहीं आ गया? जब कहा था उस घर में आएगा, सितारे को मालूम है कि कहाँ उतरना है। सितारा बस लोगों के दिलों को चेक कर रहा है कि मैंने किस किस का दिल जलाना है, किस किस को बताना है। फिर सितारा उतरेगा, किसी का दिल टूटेगा, कोई उदास होगा, कोई नाराज होगा, कोई मर जाएगा, किसी पे उदासी छाएगी। सितारा चला,
सितारे ने चक्कर काटा, घूमता हुआ सितारा मदीने का चक्कर काटा, काट के लोगों ने देखा, लोगों का दिल धड़का, लोगों के चेहरे उतरे, तवज्जो, लोगों के चेहरे उतरे। किसी ने दुआ मांगी मेरे घर में आए, किसी ने मुसल्ला बिछाया मेरे घर में आए, किसी ने मन्नत मानी मेरे घर में आए। हर बंदा इंतजार में है सितारा मेरे घर में आए, सितारा मेरे घर में आए। सितारे ने मदीने का चक्कर काटा, चक्कर काट के सितारा उतरा हवेली अबी तालिब में। अबू तालिब के घर में सितारे ने आकर बताया कोई कुफ नहीं है फातिमा का सिवाय अली के। अल्लाह ने कहा जब मैंने कसमें खाई तो हर चीज अपने नबी को दे दी। मैं नजम की कसम खाई तो सितारा अपने घर में रखा और मैंने बताया कि 13 रजब को मैंने अपने ही घर में अपने ही वली को, अपने ही बंदे को, अपने ही रहबर को, अपने ही नुमाइंदे को भेजा है। अब इसका रिश्ता भी तो मेरे जिम्मे है ना। मैं नबी के घर में इस सितारे की सूरत में रिश्ता भेजूंगा और कायनात को बता दूंगा कि फातिमा अल्लाह की खास कनीज है। एक कदम और आगे बढ़िए। जो है साथ है। ये तो उस वाह का तर्जुमा था कि जो अल्लाह ने कसम के तौर पे इस्तेमाल किया। अभी तो असर बाकी है। असर का क्या मतलब है? असर है एक जमाने का नाम। असर किसे कहते हैं? कौन सा वक्त, कैसा वक्त? वजह जो रोज असर का वक्त आता है। असर में कितने जमाने होते हैं? ये पूरी कायनात जो है इसमें कितने जमाने हैं? 3 जमाने। माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। सब जानते हैं माजी है, हाल है। अच्छा, इस जमाने में फैलाव है, जमाना फैलता है, कभी माजी की सूरत में, कभी हाल की सूरत में, कभी मुस्तकबिल की सूरत में। कुछ ऐसी बातें हैं जो माजी में रह गई, कुछ बातें ऐसी जो हाल में हो रही हैं, कुछ बातें ऐसी मुस्तकबिल में। तीनों चीजें हाल, मुस्तकबिल, माजी, ये जमाने की किस्में हैं। लेकिन असर क्या है? आप खामोश हो गए, सर उठाइए। असर क्या है? असर उस वक्त को कहा जाता है कि जब एक जमाना आ रहा हो, दूसरा जमाना जा रहा हो। यानी जब कोई जमाना आपस में टकराता है, उससे जो फिशार पैदा होगा, उस फिशार को असर कहा जाता है। दिन जा रहा है, रात आ रही है। तवज्जो, दिन जा रहा है, रात आ रही है। अब ये जो असर का वक्त है, इसमें कभी देखा ये जो फिशार निकलता है, इसी वजह से तो कभी कभी दिल उदास हो जाया करता है, इसी को असर कहा जाता है। लेकिन ये जो माजी, हाल, मुस्तकबिल है, इसको अगर फैलाव दे दे तो ये तीनों जमाने बनते हैं। अगर समेट लिए जाएं तो 2 लफ्जों में सिमट जाते हैं। बोलना अली वाले खामोश नहीं बैठते हैं। कहा कि ये अगर फैल जाए, जमाने में फैलाव आ जाए, तो कभी हाल बनता है, कभी मुस्तकबिल बनता है, कभी माजी रह जाता है। अगर समेटा जाए
سمٹ جاتا ہے، کبھی کل کی صورت میں، کبھی آج کی صورت میں. یعنی جو آج ہو رہا ہے، جو کل گزر گیا، جو آنے والا ہے وہ بھی کل ہے، جو گزر گیا وہ بھی کل ہے، جو ابھی ہو رہا ہے یہ آج ہو رہا ہے. دو لفظوں میں پورا زمانہ سمٹ گیا، ایک آج ایک کل. اللہ نے اس پورے زمانے کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ آج آپ سے راضی ہو گیا. یہ ہے آج. کل کیا ہے؟ خیبر کا میدان تھا، 40 دن سے تھکے ہوئے لوگ، راشن ختم ہو گیا، لالے پڑ گئے بھوک کے. اب نبی کو کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کل کیا تھا؟ آج کیا تھا؟ الیوم اکملت. کل کیا ہے؟ نبی نے اعلان کیا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، میں کل علم اسے دوں گا جو حیدر ہوگا، میں علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، جو غیر قرار ہوگا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ دین سے میں آج راضی ہو گیا. نبی نے بتا دیا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو حیدر قرار ہوگا. یعنی ان دو لفظوں میں پورا دین اسلام سمٹ گیا ہے. الا الذین آمنوا، آیات آگے بڑھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بیدار ہو گئے تم؟ سو تو نہیں گئے؟ جاگ رہے ہیں نا؟ ساتھ تو ہیں. اور وہ جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں. بتاؤ، تلاش کرو اس ہستی کو جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. تلاش کرو. ایک مرتبہ سلمان فارسی اور میرے کائنات کے امیر مولا آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور علی کھجور کھاتے ہیں، انگلی سلمان کی طرف رکھ دیتے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا علی یہ کیا بات ہوئی، میں آپ سے بڑا ہوں، آپ یہ گٹھلی اٹھاتے ہیں میری طرف رکھ دیتے ہیں. اٹھے رسول کے پاس گئے، رسول سے جا کے کہا یا رسول اللہ دیکھیے نا کہ میں علی سے بڑا ہوں، علی جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں. علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خود ہی پوچھ لو. اتنا کہنا تھا کہ مولا نے کہا سلمان یاد ہے تمہیں کہ ایک مرتبہ میدان میں تم ایک درندے کے درمیان میں پھنس گئے تھے اور تم نے آسمان کی طرف منہ کر کے آواز دی تھی، اور جب تم نے آواز دی تو ایک گھڑ سوار آیا تھا اور گھڑ سوار نے تمہیں وہاں سے نکالا تھا اور وہاں سے بچایا تھا، اس درندے سے بچایا تھا. کہا یا علی مجھے یاد ہے. اچھا پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ تم نے اسے کچھ تحفہ دیا تھا. کہا یہ بھی یاد ہے. کہا کیا تحفہ دیا تھا؟ کہا میں نے ایک پھول تحفہ دیا تھا. علی نے قبح کے دامن میں ہاتھ ڈالا اور پھول نکال کے انہیں دیا. کہا سلمان پہچاننا یہ وہی پھول ہے؟ اس کو آگے کہا یا علی 100 سال گزر گیا، 1 صدی ہو گئی، ابھی تک یہ پھول تازہ ہے. علی نے کہا تو پھر اپنا ایمان بھی مجھے دے دے. روز محشر جب سب کے ایمان کمزور ہو جائیں گے
علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے یا علی یا علی یا علی آیت آگے بڑھی وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، وہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں. تلاش کرو اس حق کو، بس اسی پہ ختم کروں گے. حق کو تلاش کرو کہ جس نبی نے ایک ایک چیز حق پہ منوائی ہو. آپ سب یقین رکھتے ہیں، میرا یقین ہے نبی نے ایک ایک چیز کا نام لیا. نبی نے کہا موت پر حق ہے، زندگی پر حق ہے، جنت پر حق ہے، جہنم پر حق ہے، برزخ پر حق ہے، قبر پر حق ہے، پل صراط، سلسبیل، جانا، محشر، ہر چیز پر حق ہے. لوح پر حق ہے، قلم پر حق ہے، عرش پر حق ہے، ہر چیز حق ہے، ہر چیز حق ہے. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اسی جملے پہ ختم کروں گی. جو علی کا صدقہ کھاتا ہے وہ اپنی زبانوں کو بند نہ رکھنا، کیونکہ ہم کھاتے ہی کائنات کے امیر کا صدقہ ہے. ہم تو کھاتے ہی اللہ کے رہنماؤں کا صدقہ ہے، جسے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا. ان 14 کے صدقے سے ہم سانس بھی لیتے ہیں، ہم زندگی بھی گزارتے ہیں. ان 14 کے صدقے سے ہی ہم اپنی زندگی کو اہمیت اور زینت دیتے ہیں، ورنہ تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. ان 14 کا کرم ہے، ان 14 کی ہی بات ہے، ان 14 ہی کی وجہ سے آج آپ کے سامنے بیٹھی علی کے فضائل پڑھ رہی ہوں. کیونکہ اس منبر سے جب علی کا فضائل بیان نہ ہو تو یہ منبر ہی نہیں رہتا. منبر سلومی ہے. نبی نے ایک ایک چیز کو گنوایا، کہا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. نبی حق ہے، اولیاء حق ہے، امامت حق ہے، نبوت حق ہے، پیغمبری حق ہے، لو حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، مرنا حق ہے، قبر حق ہے. اللہ نے ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے گنوا دیا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کی، الحق مع العلی والعلی مع الحق. پروردگارا تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جا رہا ہے. وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کی، صبر کی وصیت کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں محرم گزر گیا، ماہ صفر، ایام اعزاں ہیں. ان ایام اعزاں میں جتنا آنسو بہائے جائیں گا، آج فرصت ہوں گی اس شہزادی کو کہ جو حسین آقا نے نماز شب میں دعا مانگ کر دی تھی، جو حسین کے دل کا تعویذ ہے. یہ شہزادی اپنے بابا کو بہت چاہتی. بابا اس شہزادی سے بہت محبت کرتے ہیں.
آقا فرماتے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا. زیادہ محبت کرتا ہوں، مفہوم یہ ہے، زیادہ محبت کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ ہو. یہ شہزادی کچھ برسوں کی. کچھ علماء نے کہا شہزادی کا جو اصل نام ہے وہ نام ہے رقیہ. جو زیارت کر کے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے. بی بی کی قبر مطہر پہ بھی یہی لکھا ہے سکینہ لقب ہے. یہ چھوٹی سی شہزادی بابا سے سوال کر رہی ہے، بابا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم بیوی کے دل ہے. یہ بیوی پوچھتی رہی اپنے بابا سے. جناب مسلم کی جب شہادت ہوئی آقا نے جناب عاتقہ کو اپنے قریب بلایا تھا. جناب مسلم کی بیٹی ہے، قریب بلایا تھا اور دست شفقت ان کے سر پہ رکھا تھا اور اپنے قبا کے دامن سے 2 در نکال کے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائے تھے. اپنے اپنے حصے کا غصہ دے دینا. مجھے نہیں معلوم آج کی اس مجلس میں جو بانی ہیں وہ آقا حسین ہیں، جناب رباب ہیں. میں نہیں جانتی یہ پاکیزہ ہستیاں کہاں موجود ہیں اور کس جگہ پر یہ اس گھر کو زینت بخشے ہوئے ہیں. بی بی کھڑی دیکھتی رہی اور شاید یہی سمجھی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اسے یہی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہوا. کربلا علی اکبر کے آذان سے شروع ہوئی، عصر کے وقت پہ تمام ہو گئی. عصر کے وقت آقا آئے اور صدا بلند کی، اے بیبیوں آپ سب کو میرا آخری سلام. الوداع کیا، آقا چلے. دائیں بائیں دیکھا کوئی ہے جو مجھے سوار کرنے والا؟ بہنوں نے سوار کیا. آقا سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی. زلجنا چل. زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. چھوٹی اولاد والیوں، مولا نے زلجنا سے کہا زلجنا تو تھک گیا ہے، صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کر تمہیں میرا ساتھ دیتا رہا. زلجنا نے کہا نہیں آقا، میرے سمو کی طرف دیکھیے. جب آقا نے دیکھا 4 سال کی 3.5 برس کی بچی سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ لے کے جانا، صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، میرے بابا کو نہ لے کے جانا. آقا گھوڑے سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا. سکینہ سو جا، آخری بار بابا کا سینہ میسر ہے. آقا گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کارزار میں آئے. آقا نے ایسی جنگ لڑی، لوگوں کو حیدر کرار یاد آئے، لوگوں کو جعفر طیار یاد آئے. ادھر حاتم غیبی نے آواز دی یا ایھا النفس مطمئنہ، اے حسین بس پلٹا میری طرف. حسین نے تلوار نیام میں رکھی، اتنے میں ایک لعین خنجر کو لہراتا ہوا آ رہا ہے. شہزادی نے پھوپھی سے پوچھا پھوپھی یہ کیا کرے گا؟ یہ بی بی یہ تیرے بابا پہ
चलाएगा कि तेरे बाबा को मारेगा। क्यों? इसे दुनिया का लालच है, ये इनाम चाहता है। बीवी ने एक एक से कहा होगा किसी के पास कुछ है जो मुझे दे दो, मैं अपने बाबा को बचाऊंगी। नहीं, हुसैन ने सर सजदे में रखा, शिमरे लईन पुश्त पे सवार हुआ, ज़रबे चलने शुरू हुए। 4 साल की बच्ची हाथ जोड़ के कहती रही, मेरा बाबा 3 दिन का प्यासा, ना मारना मेरे बाबा को। लईन ने न सुना। आखिर हुसैन का सर तन से जुदा हुआ। जमीन करबला में जलजला आया, जमीन करबला में सुर्ख आंधियां चली। आंधी में ग़ैबी ने आवाज दी, काद कोते लाल हुसैन में करबला, काद ज़ुबे अल हुसैन में करबला। हुसैन करबला में मारे गए। इतने में जानते हो बच्ची के साथ क्या हुआ, शहजादी के साथ क्या हुआ, जो बाबा के सीने पे सोती थी, जो आराम करती थी बाबा के सीने पे, जिसको आराम नहीं मिलता था जब तक बाबा का चेहरा ना देख ले। हादिवा ग़ैबी ने आवाज बुलंद की, शिमरे लई ने एक हाथ में हुसैन की जुल्फों को पकड़ा, दूसरे हाथ से रुखसारे सकीना पे यतीमी का पहला पुरसा रसीद गया। बीबी ने बाबा को बुलाया, बाबा मैं समझ गई यतीमी क्या है। ये बाबा, ये शिमर मुझे मारता है। बाबा बाबा। बीबी खयाम में आई, खयाम को आग लग गई। बीबी का चला हुआ कुर्ता, बीबी कहती मैं दश्ते वाला की तरफ दौड़ी, एक लईन मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने उसे कहा मेरे करीब ना आना, हम सैयदजादियां हैं, हम नबूवत के खानदान से हैं, हम अली की बेटियां हैं, मुझे हाथ ना लगाना। कहा तेरे कुर्ते की आग को बुझाऊंगा, कहा आग मैं खुद बुझाऊंगी, मेरे करीब ना आना। उसके बाद ये यतीमी का दूसरा पुरसा था, जो चोले को आग लगी। यतीमी का तीसरा पुरसा, जब लईन आगे बढ़ा, सकीना के कानों से दूरों को छीना, सकीना के कान छिदे। आखिरी लम्हे था, आखिरी सांस था, कानों पे हाथ रख के कहती रही बाबा ये जो दूर तूने मुझे दिए थे। बाबा वो शिमर गया, बाबा उसने दूर उतारे नहीं थे, बाबा उसने दूर खींच लिए थे। बाबा मेरे कान जख्मी हो गए थे। बस 2 जुमले 11 मुहर्रम आ गई। 11 मुहर्रम में सब कैद हो गए, सबके बाजू बंधे, इस शहजादी का गला बंधा। अब ये जा रहे हैं। एक मर्तबा जिस सवारी पे सवार किया सकीना को, उस सवारी से आप जानती हैं ना कि जब बीवियों को सवार किया था तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ बीवियों की गर्दनों में डाले गए थे। जब कभी सवारी तेज भागती थी, जुमले की नजाकत को समझना, 3 दिन में 11 से लेकर 13 मुहर्रम तक करबला से कूफे तक का सफर तय हुआ। जब सवारी तेज चलती थी, बच्चों के हाथ माओ की गर्दनों से छूटते थे। माएँ कहती थी अलामान, माएँ कहती थी खुदा हाफिज। करबला से लेके कूफे तक छोटे छोटे बच्चों की कब्रें बनती गई। जब हुसैन की बच्ची सवारी से गिरती, हुसैन का नेज़ा वाला जिस सर पे नेज़ा था, वो नेज़ा जमीन में गड़ जाता था। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, शहजादी गिरी, नेज़ा जमीन में गड़ा, इधर लईन उठा, सैयद सज्जाद पे ताज़ियाने बरसाने शुरू किए। आका ने देखा, आका हुसैन की तरफ, तो बाबा क्या हुआ, ये नेज़ा चलता क्यों नहीं, बाबा क्या हुआ, आप चलते क्यों नहीं। मेरे मौला ने कहा सज्जाद मेरी सकीना गिर गई, मेरी सकीना को ढूंढो। बस तलाश किया गया बीवी को, जनाब ज़ैनब
ने खुद को सवारी से गिराया। बीबी तलाश करने लगी, एक नशेब पे देखा, एक काले कुर्ते वाली बीबी है जो बच्ची को गोद में लिए बैठी है। बीबी करीब गई, बीबी ने सवाल किया, अब समझ रहा इसी पे खत्म करूंगी। अपनी अपनी हाजतों को अपने जहन में रखते हुए हुसैन आका को पुरसा देना इस बच्चे का। करीब गई, आप सब बेटियां है ना, किसी के सर से इसकी माँ का साया चला गया हो मुझे माफ करना, और जिनके सर पे माँ का साया है खुदा उनको सलामती दे। बेटी है ना, बेटी हर दुख बर्दाश्त कर लेती है, ना अपने शौहर को बताती है, ना अपने बेटे को बताती है, ना अपने बाप को बताती है, ना अपने भाई को बताती है, अपने दर्द अपने दिल में रखती है। लेकिन जब माँ सामने आती है ना तो बच्ची इस बेटी का जब्त के बंधन टूट जाते हैं। बीबी ने नकाब हटाया और कहा, ज़ैनब पहचान मैं तेरी माँ फातिमा। बीबी ने एक मर्तबा बीबी से कहा, अम्मा मेरा भाई ज़ेरे खंजर ज़िबा होता रहा। अम्मा उस वक्त क्यों नहीं आई? बीबी को गले लगाया होगा, बस सकीना उसको लिया, सकीना को सवारी पे सवार किया। इब्ने ज़ियाद का दरबार आ गया। इब्ने ज़ियाद के दरबार में कई मर्तबा तौहीन की गई अहले बैत की, कई मर्तबा उंगलियां उठाई गई। एक मर्तबा किसी लाइन